آقا علیہ السلام نے حکم دیا، جو تو عمل تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، عثمان بن حنیف روایت کرتے ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہو گیا ہوں، دعا کر دے میری بینائی آ جائے. مختصر کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ نہیں آقا دعا کر دے ٹھیک ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تمہیں دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ مل جائے. دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی. کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا وضو کر دو، نفل پڑھ اور یہ دعا کرنا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت یا محمد. پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی. دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے. یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں. ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے. جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے. یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے. مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد. تم حضور کے منکر ہو. یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں. تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی. عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینا ہی لوٹ آئی.